اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 46، 47 اور دو باب جو ہیں ہم ایک ساتھ بیان کریں گے، اور ان دونوں بنیادی طور پر اب جو ابواب ہیں یہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت اس ہولناکی کا، اس دہشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑی ہولناکی کیا ہوگی؟ جیسا کہ یہاں پر ابھی ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں برہنہ اور غیر مختون حالت میں مطلب اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، کوئی کسی کے سطر کی طرف نہیں دیکھے گا؟ تو کہا اس وقت کیفیت ایسی ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا کہ کسی کی نظر کسی دوسرے کے سطر پر نہیں جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کون سا خوف ہوگا جو انسان کسی کے سطر کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ بالکل ایکسٹریم، ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ایکسٹریم مطلب یہ کہہ لیجیے کنڈیشن ہے خوف اور دہشت کی۔ تو اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک اپنے باب کا عنوان دیا ہے، اسی مناسبت سے فرماتے ہیں باب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ازفت الازفۃ اقتربت الساعۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب میں اگر اوور آل امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی صرف تبویب پر اگر دراسہ کی جائے، ریسرچ کی جائے، تو یقین کریں کہ صرف اور صرف ان کے جو عناوین ہیں ان سے بے شمار عقیدے کے اور عبادات کے اور معاملات کے اور اخلاقیات کے اصول جو ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جو منہج ہے فی بیان الاحادیث، اس میں وہ جب آیت یا حدیث لاتے ہیں یا آیت یا حدیث کا کوئی ٹکڑا لاتے ہیں تو اس سے بھی وہ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسائل کی بنیاد قرآن مجید اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں آگے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، گویا کہ قرآن مجید اور حدیث دونوں مل کر ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1، سورۃ النجم آیت نمبر 57، ازفت الازفہ، قریب آنے والی بہت قریب آ پہنچی ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اب یہ باب جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر غور کیا جائے اس باب میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، اس باب میں وہ احادیث ہیں جس میں حشر نشر کے حوالے سے تفاصیل ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو بنیاد بناتے ہوئے لوگوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اس زلزلے سے مراد یہ جو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا پہلا ہولناک جھٹکا ہے جس سے ساری کائنات لرز اٹھے گی۔ تو آ جائیے ذرا حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک قال یقول اخرج بعث النار۔ فرماتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں سعادت مندی کے ساتھ اللہ حاضر ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اخرج بعث النار، کہ بھئی ایسا ہے کہ آگ کا لشکر الگ کر دو۔ یہ وہی پچھلی جو حدیث تھی، سب سے پہلی جامع حدیث، جس میں 3 لوگوں کو کیٹاگرائز کیا گیا تھا کہ راغبین و راہبین، اہل ایمان کو الگ کر دیا گیا، اور اثنان علی بعیر و ثلاثۃ علی بعیر، 2 کو، 3 کو، 4 کو اور 10 کو، یہ دوسری کیٹاگری تھی۔ تیسری جو کیٹاگری تھی جن کو آگ کے ساتھ جمع کیا گیا تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آگ کے ساتھ تھا، یہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اخرج بعث النار۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آدم، آگ کا لشکر الگ کر دو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بعث النار، کہ جہنم کا لشکر کس قدر ہے؟
تو قال من کل 1999 فذاک حین یشیب الصغیر۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 جو ہوں گے وہ کافر ہوں گے، ایک مسلمان ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ وہ بات ہے جو ابھی پچھلی حدیث میں کہا تھا نا، ان امتی فی الامم کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود، کہ سیاہ بیل میں سفید بال، اکا دکا جو سفید بال ہوں گے یا جتنے سفید بال ہوں گے اتنی ہی کیفیت میں مسلمان ہوں گے، یعنی کافر بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پر مراد جو ہے صرف اور صرف اہل ایمان کی قلت بیان کرنا ہے، ایکچول جو نمبرز میں بھی بیان نہ کرنا ہو۔ تو کہا کہ یہی وہ وقت ہوگا وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، صحابہ پر یہ بات بڑی سخت گزری، اور فقالو، کہنے لگے یا رسول اللہ اینا ذَلِكَ الرَّجُلُ، کہ ہم میں سے وہ ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ قال ابشروا فإن من یأجوج ومأجوج الفا ومنکم رجل، کہا تم پریشان نہ ہو، یہ وہ حدیث ہے جو پیچھے جو ارتداد کے حوالے سے کلیئر کرتی ہے بات۔ یہ جو ہے نا، کہا ابشروا، بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بشارت ہو، فإن من یأجوج ومأجوج الفا، یہ جو 1000 کی تعداد میں آئیں گے یہ یاجوج ماجوج کا لشکر ہوگا، ومنکم رجل، اور جو ایک مسلمان ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ انی لأطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنۃ، اس کے بعد پھر حدیث کا یہ وہی مضمون دوبارہ اس میں بھی دہرایا گیا ہے۔ تو اس حدیث کا اگر خلاصہ لیا جائے تو جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، قیامت کی سختی کا منظر ہے، یاجوج ماجوج کی کثرت کا ذکر ہے، امت محمدیہ کو خوشخبری سنائی گئی ہے، اور امت کی اس میں فضیلت بھی موجود ہے اس میں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو باب ہے، باب نمبر 47، باب قول اللہ تعالی الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اس باب میں بھی، اس باب کی تبویب میں یا عنوان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہی ایک جو کیفیت ہے اسی قیامت کے دن کی شدت کو اور ہولناکی کو بیان کیا قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے، سورہ مطففین آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں کہ وہ عظیم دن میں اٹھائے جائیں گے؟ یہ جو عظیم دن ہے یہ بڑا دن ہے، قیامت کا دن، جس دن کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں القیامۃ الکبریٰ کا نام دیا ہے۔ بڑے دن کے واقعات، وہ بڑے دن کے واقعات کیا ہوں گے کہ ایک سور پھونکی جائے گی، سب کے سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسری سور پھونکی جائے گی، سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے حشر کے میدان کی طرف آئیں گے۔ یہاں سے جو واقعات شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد ان واقعات کا اختتام جو ہوگا وہ جنت یا جہنم پر ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے جتنے سامعین اور سامعات ہیں، اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنا دے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے ہمیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لیوم عظیم، بڑا دن قیامت کا دن ہوگا۔ کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول بیان کیا جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 کا ایک ٹکڑا لا کر بیان کیا گیا ہے۔ وقال ابن عباس وتقطعت بهم الاسباب، یہ آیت اصل میں اگر پوری لی جائے تو اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب جن کی اتباع کی گئی تھی وہ براءت کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چلتے رہے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت ایسا ہے کہ دنیا کے رشتے ناطے سارے تعلقات، منصب، سفارشیں، کانٹیکٹ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس تبویب میں
امام بخاری رحمہ اللہ نے قیامت کی اسی ہولناکی کا ذکر کیا جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا۔ اس باب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے جو ایک مخصوص جو کیفیت ہے اس کا ذکر کیا گیا، اوورآل باتیں نہیں کی گئی۔ اس باب میں 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، اور پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم فی رشحہ الى انصاف اذنیہ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سورج بہت نزدیک آ جائے گا، اس دن جن لوگوں کو سایہ نہیں ملے گا تو وہ پھر ایسی کیفیت میں ہوں گے۔ احادیث میں جس طرح کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، کچھ کا مطلب گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا کمر تک ہوگا، کچھ کا کانوں تک ہوگا، اور کچھ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس وقت، یہ کیفیت ہوگی۔ ان دونوں احادیث میں یہی بات جو ہے بتائی گئی ہے، یعنی اس قدر پسینے کی کثرت اور زیادتی جو ہے یہ قیامت کی ایک ہولناکی کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے، اور یہ پسینہ جو ہے میدان حشر میں ہوگا۔ لیکن بعض روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں بھی ایسا کوئی عذاب جو ہے اہل جہنم کو دیا جائے گا، لیکن اس میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جس کے بعد ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اور ابن ملقن رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء اس آزمائش سے محفوظ ہوں گے۔ وہ البتہ کبار جو مطلب ہے جو کیا نام ہے کبائر کے مرتکب، وہ بھی ان کا یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کبائر گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں ان 2 ابواب کا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔